امام حاکم روایت کرتے ہیں اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم میں، حدیث نمبر ہے 1307۔ امام حاکم روایت کرتے ہیں کہ جس آدمی نے میت کو غسل دیا اور اس کے عیوب کی پردہ پوشی کی، اس کی 40 بار مغفرت کی جائے گی۔ اور اسی طرح فرمایا جس نے میت کو کفن پہنایا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اعلیٰ لباس پہنائے گا۔ اور فرمایا جس نے میت کے لیے قبر کو کھودا، اس کے لیے قیامت تک ایسا ثواب لکھا جائے گا جیسے اس نے گھر بنا کر اس میں ٹھہرایا ہو۔ اور امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے اور امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا میت کو غسل دینا بھی نیکی ہے، میت کو کفن پہنانا بھی نیکی ہے، اور میت کے لیے قبر کو کھودنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اسی طرح جنازے کو کندھا دینا بہت بڑے اجر کا کام ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو کندھا دیا۔ اور سنت یہ ہے کہ جنازے کو 4 شخص کندھا دیں، ہر ایک پائے کو ایک ایک شخص لے لے۔ اور اگر 2 بندوں نے جنازے کو کندھا دیا تو بلا ضرورت مکروہ ہے، اور اگر ضرورت ہو جیسے راستہ تنگ ہو، گلی تنگ ہو، تو پھر وہاں پر 2 بندے جنازے کو کندھا دے سکتے ہیں، ایک سرانے کی جانب اور ایک پاؤں کی جانب سے۔ تو یہ مجبوری کے تحت جائز ہے، ورنہ 2 بندوں کا کندھا دینا مکروہ ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے 4 پایوں کو کندھا دے اور ہر بار 10-10 قدم چلے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے جنازے کے دائیں طرف سے سرانے کی جانب 10 قدم چلے، پھر اسی طرح جنازے کی بائیں طرف سے سرانے کی جانب سے 10 قدم چلے، پھر اسی طرح دائیں طرف سے پاؤں کی جانب سے 10 قدم چلے، پھر اسی طرح جنازے کی بائیں طرف سے پاؤں کی جانب سے 10 قدم چلے۔ تو 10-10 قدم چلنے کا معنی یہ ہے کہ یہ 40 قدم ہو جائیں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا جس نے جنازے کو کندھا دیا اور 40 قدم چلا تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دے گا۔ اور اسی طرح میت کا چہرہ دیکھنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میت کا چہرہ نہ دیکھیں، یہ بات غلط ہے، کیونکہ میت کا چہرہ دیکھنا حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ اور اسی طرح میت کو قبر میں دفن کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ میت کو قبر میں دفن کرنا چاہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا پڑھ کر میت کو قبر میں دفن کریں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے بعد تدفین کے وقت مردے کے سر کی جانب سے 3 مٹھی مٹی کی ڈالی تھی، لہذا یہ طریقہ مستحب ہے، یعنی سنت مستحبہ ہے کہ دونوں ہاتھ سے مٹھی بھر کر 3 مرتبہ قبر پر مٹی ڈالی جائے۔ پہلی مٹھی سرانے کی جانب، دوسری درمیان میں اور تیسری پاؤں کی جانب۔ اور مستحب یہ ہے کہ پہلی مٹھی ڈالتے ہوئے یہ پڑھیں منہا خلقناکم، اور دوسری مٹھی ڈالتے وقت یہ پڑھیں وفیہا نعیدکم، اور تیسری مٹھی ڈالتے ہوئے یہ کہے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کے بعد جتنی مٹی قبر سے نکالی گئی تھی وہ ساری کی ساری مٹی اس قبر پر یعنی میت پر ڈال دی جائے اور قبر کو برابر کر دیا جائے۔ یہ طریقہ ہے سنت مستحبہ طریقہ ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں۔